اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 سے، مطلب سورہ نساء کی شروع سے ہے۔ سب سے پہلی بات، سورہ نساء کے متعلق کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، سورہ آل عمران کی فضیلت ہے کہ یہ دونوں صورتیں کل اللہ تعالیٰ کے پاس بادل کی شکل میں آ کر پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن سورہ نساء کے متعلق کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی جو المنار المنیف میں کیا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے، جن صورتوں کی فضیلت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی کیا ہے سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء، اس سورت کا نام ہے، نساء کا مطلب عورتیں، نساء کہیں گے عورتیں۔ اس سورت کو سورۃ النساء کیوں کہا جاتا ہے؟ نساء کا مطلب عورت کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت کا سورۃ النساء؟ کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے زیادہ تر احکام اور مسائل کا ہے ذکر ہے۔ عورتوں کو وراثت کتنا ملنا چاہیے، عورتوں کو مہر کتنا ملنا چاہیے، عورتوں کی شادیوں کے متعلق، یعنی کہ کچھ عورتوں کے متعلق کیا ہے، اگر عورت یتیم ہے، بچی یتیم ہے، یتیمہ عورت بچی ہے تو اسے کیا ہے حقوق، یعنی کہ تمام چیزیں کیا ہے، مطلب اکثر زیادہ تر کیا ہے اس صورت میں کیا ہے عورتوں کے بارے میں ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جو صورت ہے، سورۃ النساء، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد کیا ہے صورت نازل ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یا ایھا الناس اتقوا رب، یعنی کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد کیا ہے صورتیں نازل ہوتے تھے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، مطلب رحم کرنے والا ہے، اور رحیم، رحمان اور رحیم دونوں کا معنی کیا ہے ایک ہی، جیسا کہ اس کی تفسیر کیا ہے سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے کہ رحمان مطلب تمام لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تمام لوگوں پر۔ رحیم کا مطلب خاص مومنوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یعنی کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے کیا ہے یہ رحیم کا لفظ کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بعض علماء نے کیا ہے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ رحمان اور رحیم کا معنی کیا ہے ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رحمان کا مطلب تمام لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے، رحیم کا مطلب خاص مومنوں پر کیا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد پہلی جو آیت ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت میں سب سے پہلی بات یہ بتایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ دوسرا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمام انسانوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے کسے پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بات کیا ہے یہاں ذکر ہے، یعنی کہ دوسری کون سی بات ہے؟ اللہ نے تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تیسری جو بات ہے جو اس آیت میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں ایک نسل کو پھیلایا، مطلب انسان جتنے بھی انسان آتے ہیں یہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں آئے۔ چوتھی جو بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے جب کسی کو ہم مانگتے ہیں، مطلب آپ اللہ کے نام سے مجھے کیا ہے آپ میری مدد کرو، اللہ کے نام سے آپ میری مدد کرو، یہ اس طرح بولنا کیا ہے جائز ہے۔ یہ بھی کیا ہے اس مسئلہ، یہ بھی کیا ہے دیکھیے انشاءاللہ جب مسئلہ آئے گا ذکر کروں گا، یعنی کہ وہ بھی کیا ہے اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ ایک اور بات اس آیت میں جو ذکر کی ہے وہ ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا ہے، رشتہ داری قائم کرنا ہے، پوری اتنی باتیں کیا ہے اس آیت میں ذکر ہے۔ دیکھیے ترجمہ، یا ایھا الناس، یا کا مطلب اے لوگو، جیسے پکارنا، ندا جیسا ہم کہتے ہیں پکارتے ہیں، دیکھیے یا ایھا الناس اے لوگو۔ دیکھیے سورہ نساء کی جو شروعات ہے یا ایھا الناس سے ہو کر ہے، قرآن میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہو کر ہیں، یہ ایک ہماری جو تفسیر ہے سورہ نساء یا ایھا الناس، دوسری جو صورت ہے سورۃ الحج یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی کہ سورہ حج کی پہلی جو آیت ہے، سورہ حج کی جو شروعات ہے یا ایھا الناس سے، سورہ نساء کی جو شروعات ہے وہ بھی یا ایھا الناس، دونوں صورتوں کیا ہے یا ایھا الناس سے کیا ہے، صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو کیا ہے امام غازی ذکر کرتے ہیں کہ 2 صورتیں کیا ہے
یا ایھا الناس سے شروع ہو کر ہے قرآن میں. یا ایھا الناس کا مطلب لوگوں، تمام لوگوں سے اللہ کہتا ہے، میرے سے اور آپ سے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں. یا کا مطلب اے، ناس لوگوں، یا ایھا الناس اے لوگوں. کیا کرنا ہے؟ اللہ تمام لوگوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتقوا ربکم. اتقوا مطلب تقوی اختیار کرو. کس کا؟ تمہارا رب کا. اتقوا، تقوی اختیار کرو تمہارا رب کا، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرو. اتقوا ربکم. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. لوگ دیکھتے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ تقوی ہے. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ الاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری کرنا یہ ہے تقوی. قیامت کے دن کی تیاری کرنا، عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کرنا، پل صراط پار ہونے کی تیاری کرنا، یعنی کہ یہ قیامت کے لیے تیاری کرنا، اس دنیا میں نیکی کرنا، اس کا نام تقوی ہے. اس کا نام تقوی، یعنی کہ اتقوا ربکم، تم تمہارا رب کا تقوی اختیار کرو. ترجمہ آسان ہے، اگر آپ غور سے قرآن کو دیکھیں گے آپ کو ترجمہ آسان یاد رکھیں. اتقوا ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ یہ رب کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ الذی، یہ ہے خلقکم، جس کو تم نے، اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ رب کون ہے؟ الذی، جو خلقکم، جو تم کو پیدا کیا. میرا رب اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا اللہ نے؟ من نفس، نفس کا مطلب جان، من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. کون ہے ایک جان؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک جان کے جیسے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، کون ہو سکتے ہیں؟ آسان سوال ہے. احسنت احسنت احسنت. آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، من نفس واحدہ، یعنی کہ ایک جان سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. یہ واحد کا مطلب ایک، عربی زبان میں واحد کا مطلب ایک بول. ایک اور جو عربی زبان کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا اندر، واح کا مطلب بھی ایک ہے، یعنی کہ وہ قرات نہیں ہے، بس ایسے ہی کہا جیسا کہا جاتا ہے کہ وہاں آج کل کیا ہے، واح کا مطلب ایک بول. تو واحدہ کا مطلب ایک جان سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اس جان سے مطلب آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. دیکھیں وخلق، پیدا کیا، منہا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، کسے؟ زوجہا، ان کی بیوی کو. وخلق، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے کیا؟ ان کی بیوی کو پیدا کیا. وخلق، پیدا کیا، منہا، ان سے، زوجہا، ان کی بیوی. زوج کا مطلب بیوی. آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وہ کون ہے؟ حوا علیہ السلام. حوا علیہ السلام کا نام قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کس میں؟ حدیث میں. حدیث میں حوا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ذکر ہے. اب یہاں مفسرین کا جو اختلاف ہے کہ اللہ نے کب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو کب اللہ نے پیدا کیا. یا مفسرین کا دو قول ہے. پہلا جو قول ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو تفسیر کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دے دی. آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ پہلا قول ہے جو سب سے صحیح ہے، یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دے دیا، آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، اس کے بعد اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ پہلا قول. دوسرا جو قول ہے، جو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے اللہ نے کیا ہے، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن سب سے صحیح جو بات ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخلہ دے دی، مطلب آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، ان سے کیا ہے، ان کی بیوی کو پیدا کیا. کن کے؟ حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا میں لیڈیز اور جینٹس کو پہلایا. مطلب اس کے ذریعے سے اللہ نے کیا ہے، کئی لوگوں کو اس دنیا میں کیا ہے، پہلا، مرد اور عورت کو. وہی اللہ نے اس کے بعد میں فرمایا کہ اوبثا، بثا کا مطلب عربی زبان میں پہلانا، پہلانا. اوبثا، پہلایا، منہما، ہما کا مطلب ان دونوں سے. ان سے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اللہ نے کیا پہلایا؟ رجالاً، بہت سارے مردوں کو، رجالاً کثیرا، بہت سارے مردوں کو اللہ نے پہلایا، ونساءً، اور عورتوں کو. اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا. مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا. یہاں بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے صرف انسانوں کو کیا ہے اس دنیا میں پہلا، جانوروں کو نہیں. وہ جانوروں کی نسل الگ، جیسا کہ آج کل سائنس کہتی ہے کہ یہ جانور سے کیا ہے، انسان آیا ہے. غلط بات ہے. بلکہ کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد مرد اور عورت کو پیدا کیا، بس جانوروں کو نہیں. جانور پھر وہ دوسری نسل، وہ اللہ نے پھر الگ پیدا کیا. یہاں جو ہے نا اللہ نے جو بتایا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے کیا ہے، دنیا میں مرد اور عورت کو پہلائے. یہاں ایک بات دیکھیے تفسیر میں، رجالاً کثیرا، رجال کا مطلب
جنس، کثیرہ کا مطلب بہت زیادہ. آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ مردوں کو پیدا کیا، وہ نساء اور عورتوں کو. نساء کے ساتھ کثیرہ کا لفظ نہیں دیکھیے، نساء کے ساتھ کثیرہ مطلب مرد بہت زیادہ پیدا کیا اور عورتوں کو بہت زیادہ پیدا کیا. بہت زیادہ کا لفظ عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، نساء کثیرہ نہیں ہے، یاد رکھیں. صرف اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو بہت زیادہ پیدا کیا عورتوں کو. کیوں زیادہ کا لفظ صرف مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہاں سب سے پہلا قول مفسرین کا یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے، کیونکہ دنیا میں مرد اگر زیادہ ہے تو یہ کیا فخر کا چیز ہے، یہ فخر کی چیز ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ خاص کر مردوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ رجالا کثیرا، مرد بہت زیادہ ہیں اور وہ نساء اور عورتیں ہیں. عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ کا لفظ استعمال نہیں ہے، کہ خاص مردوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ مرد بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ فخر کی چیز ہے. کسی گھر میں اگر مرد زیادہ ہیں تو فخر کی چیز، دنیا یہی سمجھتے فخر. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا رجالا کثیرا. یہ ایک قول ہے. دوسرا جو قول ہے امام راضی فرماتے ہیں جو مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رجالا کثیرا جو بہت زیادہ مرد اللہ نے فرمایا، عورتوں کے نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ عورت، صرف اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مرد فرمایا. کیونکہ مرد جو ہے نا لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں. عورت اصل چھپی رہنے کی چیز ہے، عورت کیا اصل گھر میں رہنے کی چیز ہے، باہر نہیں آنا ہے. وقرن فی بیوتکن. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مرد بہت زیادہ ہے اور عورتیں بہت زیادہ نہیں فرمایا، کیونکہ مرد کیا ہے لوگوں کے سامنے دکھ کر آتی ہے، مطلب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن عورت کہاں ہونا چاہیے؟ گھر میں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے زیادہ کا لفظ عورت کے ساتھ استعمال نہیں کیا. یہ پہلا قول ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے صرف زیادہ کا لفظ کیا ہے مردوں کے ساتھ ذکر کیا، عورتوں کے ساتھ نہیں. یعنی کہ مرد زیادہ ہیں اور عورت، اور مرد زیادہ ہی کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ اگر زیادہ مرد ہے تو یہ عزت کے بعد، مطلب یہ فخر کی چیز ہے، یہ فخر کی چیز. دوسری جو بات ہے مرد لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں یا وغیرہ. دوسرا جو قول ہے وہ اللہ عالم جو صحیح لگتا ہے وہ یہ ہے کہ رجالا کثیرا و نساء کثیرا، عورت کے ساتھ بھی زیادہ لگنا چاہیے، عورت کے ساتھ بھی زیادہ ہے. یعنی ترجمہ آپ کیسا کریں گے؟ اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے سے، اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے رجالا کثیرا بہت سارے مردوں کو پیدا کیا، اور نساء کثیرا اور بہت سارے عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. کثیرا کا لفظ نہیں ہے لیکن ہم لوگ ایڈ کریں گے. کیوں ایڈ کریں گے؟ قرآن میں تو ایڈ جائز نہیں ہے، ہم پڑھیں گے نہیں ایسا، لیکن ترجمہ میں ہم کہیں گے کہ بہت سارے عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے فتح البیان، اس میں ذکر کرتی ہے کہ یہاں جو ہے نا بہت زیادہ کا جو لفظ ہے عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ ہیڈن ہے، مطلب چھپا ہوا ہے. نساء اور بہت زیادہ عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اصل دنیا میں جو ہے نا عورتیں بہت زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں. کیوں ہم کیا ہے؟ دیکھیے یہاں جو ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے عورتیں بھی اللہ نے پیدا کیا، بہت سارے عورتیں ہم پیدا کیا. ہم کیوں بولیں گے بہت سارے عورتیں کر کو؟ کیونکہ دنیا میں اصل جو ہے نا، دیکھیے دلیل، ہر چیز میں دلیل ہونی چاہیے. یہاں دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ایک مرد ہوں گے لیکن آپ اس کے اگینسٹ میں 50 عورتیں ہوں گے، مطلب 50 عورتیں ہوں گے لیکن ایک مرد ہوگا. کون زیادہ ہیں؟ مرد. عورتیں زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. یہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی. ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نساء کثیرہ، ہم یہ کہیں گے کہ عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں، عورتیں بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ. اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہے؟ آج کے ماحول میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ترجمہ کرتے وقت اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سارے مردوں کو پیدا کیا اور بہت سارے عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہاں مختصر دو قول ہے مفسرین کا. پہلا جو قول ہے یہاں اللہ نے بہت زیادہ کا لفظ صرف مردوں کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ فخر کی چیز ہے، جس گھر میں عورتیں مرد بہت زیادہ ہو تو فخر کی چیز ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ یہ مرد اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ظاہر آتا ہے لوگوں کے سامنے، عورت کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے، مطلب گھر میں رہنا چاہیے. دوسرا جو قول ہے بعض مفسرین نے کہا کہ نساء کثیرہ، اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے عورتوں کو بھی، بہت سارے کا جو لفظ ہے عورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. بہت جس طرح کثیرہ مردوں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ بھی کیا ہے؟ کثیرہ ہے. اس کی جو دلیل ہے حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد میں قیامت کے قریب ہے نا یہ ایک مرد ہوں گے، اس کے اپوزٹ میں کتنے؟ 50 عورتیں ہوں گی. مطلب عورتیں بہت زیادہ ہوں گی قیامت کے قریب، بہت زیادہ عورتیں قیامت کے قریب ہوں گی. اسی وجہ سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بہت زیادہ عورتیں ہو جائیں سمجھو کہ قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے بہت زیادہ عورتیں پیدا ہونا. اور وہی کہ اللہ یہاں بھی دیکھیے وہ نساء کثیرہ، ہم ترجمہ کریں گے کہ بہت سارے عورتیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر الذین جو تساءلون، تساءلون مطلب پوچھنا، جو پوچھتے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے سے. سأل کا مطلب پوچھنا، یعنی کہ تساءلون بہ، اللہ کے نام سے پوچھتے ہیں. تساءل کا مطلب پوچھنا، بھی اللہ کے نام سے، یعنی کہ ایک انسان کیا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے آپ اللہ کے نام سے مجھے مدد کرو بھائی،
اللہ کا نام لے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے مدد کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نام سے مجھے مدد کرو تو آپ کو افضل یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ آپ کے اپنے حیثیت کے مطابق جتنا دینا چاہیے, جتنا مطلب اگر آپ فقیر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے آپ مجھے کچھ دے دو بھائی, تو آپ 1 روپیہ کچھ بھی ہو سکے دے دو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کے نام سے پوچھا گیا تو آپ کچھ نہ کچھ اسے دے دو, کیونکہ اللہ کے نام کے عظمت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے, وہ اللہ کے نام سے آپ کو پوچھتا ہے. لیکن یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے کہ ایک فقیر آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نام سے آپ کا کار مجھے دے دو بھائی, آپ نہیں دے سکتے, یہاں غلط ہے, آپ یہ نہیں دے سکتے. یعنی کہ جس میں کیا ہے جو آپ کی ملکیت میں مطلب آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ کار دے دیں گے, اپنا گھر دے دیں گے, آپ فقیر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نام سے مجھے آپ کا گھر دے دو بھائی, نہیں. یہاں جو بات بتائی گئی کہ تساءلون به, اگر فقیر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے سے آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ذریعے سے میں آپ مجھے مدد کرو بھائی, تو آپ تھوڑا 1 روپے 2 روپے جتنا ہو سکے آپ کی حیثیت کے مطابق دے دو. یہاں وہی بات بتائی تساءلون به, جب آپ سے پوچھا گیا, تساءل کا مطلب پوچھنا, جب آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے سے آپ کیا ان کو دے دو. والارحام, ارحام کا مطلب رشتہ داری, رشتہ داری قائم کرنا. رحم کا مطلب الارحام رشتہ داری, ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری قائم نہیں کرتا وہ جہنم میں داخل ہوگا. لا يدخل الجنة قاطع, یعنی کہ رشتہ داری توڑنے والا کیا ہے جہنم میں داخل ہوگا. رشتہ داری توڑنے والا کیا جہنم میں داخل ہوگا. مطلب اللہ نے فرمایا کہ تم رشتہ داری, والارحام کا مطلب رشتہ داری, تم رشتہ داری قائم رکھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کان علیکم, تم پر رقیب, نگہبان ہے. رقیب کا مطلب اب سمجھنے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جب باپ ہے نا بچہ کو کہتا ہے کہ تو جو بھی کرتا ہے میں دیکھتا ہوں, تو جو بھی کرتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں, تو کیا کرتا ہے, صبح شام کہاں جاتے ہیں مجھے دیکھتا ہوں. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. آپ رشتہ داری قائم کرتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. آپ کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. آپ جب لوگ فقیر آپ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نام سے مجھے کچھ دے دو, آپ دیتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو, دیکھیں ہر چیز آپ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. یعنی کہ رقیب کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کرتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی رقیب کا مطلب یعنی کہ یہ جو رقیب کا جو لفظ ہے جس کے اندر انسان کیا گناہ سے بچ سکتا ہے, اس لفظ کے ذریعے سے بس. رقیب کا مطلب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے. یعنی کہ رقیب کی جو تفسیر ہے بعض مفسرین نے حدیث سے, مشہور جو حدیث ہے, الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کرتے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ, رقیب کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کرتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ رقیب, یعنی کہ رقیب کیا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے, جیسا کہ عبد الرقیب ہم کہیں گے, عبد الرقیب بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 کی تفسیر ہو گئی سورہ نساء کی. پھر آیت نمبر 2 دیکھیے, آیت نمبر 2 وآتوا الیتامی اموالہم. آیت نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم جو ہے نا, یتیم اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے, کوئی یتیم آپ کے خاندان میں, آپ اس کی پرورش کرتے ہیں. کوئی یتیم کا کہ مطلب کسی کا انتقال ہوتا ہے, اب بچہ بھی چھوٹا, یتیم کسے بولتے ہیں اصل شریعت میں, وہ بچہ جن کے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ بچہ ابھی چھوٹا, بالغ نہیں ہوا, ابھی چھوٹا ہے بچہ ہو, اسے بولیں گے یتیم, اسے بولیں گے یتیم. بچی ہو یا بچہ ہو جن کا باپ کا انتقال ہو گیا, اس بچہ کو یا بچی کو یتیم بولتے ہیں. ہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر ماں کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کو بھی یتیم بولیں گے, لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو یتیم بولیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, مطلب بچہ 25 سال 30 سال کا ہو جاتا ہے, تو اسے یتیم نہیں بولیں گے, کیونکہ لا یتم بعد الیتیم, بالغ ہونے کے بعد کسی کو یتیم نہیں بولیں گے. لا یتم بعد البلوغ, یعنی کہ یتیم کے بعد, بالغ ہونے کے بعد کسی کو یتیم نہیں بولیں گے. یعنی کہ 30 سال میں کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اب اسے بچے کو یتیم نہیں بولیں گے, یتیم نہیں بولیں گے کیونکہ بڑا ہو چکا ہے. جب چھوٹا ہے, جب اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اسے بولیں گے یتیم. اب کسی بچہ چھوٹا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, اب بچہ کو بہت سارا مال ملا وراثت میں, بیٹا ہے بہت سارا مال ملا, تو بچے کو اب معلوم نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا, بچہ ابھی چھوٹا ہے. ایسے وقت شریعت ہم کو یہ کہتی ہے ہم کیا کریں گے, ان کے ماموں چاچا جو بھی ہیں وہ کیا کریں گے, اس گھر کو, اس بچے کو اپنے گھر میں پرورش کریں گے. جو بھی ہو سکے, جو ہو سکتا ہے کہ جو بھی شخص کیا ہے اپنے گھر میں کیا ہے اس کی پرورش کرے, اس بچے کی. اس بچے کا کھانا پینا کون سا پیسہ ہمیں جو اس کو وراثت میں ملا ہے, وہی پیسہ, وہی پیسے سے کیا کریں گے, بچے کو ہم کھلائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وآتوا الیتامی اموالہم, وآتوا دے دو یتیم کو اموالہم ان کا مال. یتامہ کا مطلب یتیم, یتیم کو اس کا مال دے دو. یعنی کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے, بچے کو 10 لاکھ روپے ملتا ہے وراثت میں, تو آپ کیا کر لیتے ہیں, بیٹا کیا کرتا ہے, ان کے چاچا کیا اس بچے کی پرورش کرتے ہیں. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب بچہ 25 سال کا ہو جائے,
یعنی کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا عورت جب بڑی ہو جاتی ہے، ایسے وقت کیا ہے ان کا پیسہ ان کو دے دینا چاہیے۔ 10 لاکھ میں جو بچے پر خرچ کرنے کے بعد کتنا بچہ 5 لاکھ 6 لاکھ، اتنا پیسہ کیا ہے ان کے چاچا جو بھی اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، جب بچہ یا بچی بڑی ہونے کے بعد کیا پیسہ ان کو لوٹانا چاہیے، اس یتیم بچے کو کیا ہے لوٹا دینا چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى، تم یتیم کو دے دو اموالہم، ان کا مال، کب؟ جب وہ بالغ ہوتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو آپ کیا کرو، یتیم کا مال کیا ہے اس کو دے دو۔ جب تک بچہ چھوٹا تھا اس کو معلوم نہیں تھا، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کا پیسہ کیا ہے، یتیم کا مال کیا ہے، جب بچہ بڑا ہونے کے بعد کیا اسے دے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو بھی لوگ یتیم کی پرورش کرتے ہیں ان کو نصیحت کیا اللہ نے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم وَلَا تَتَبَدَّلُوا، دیکھیں ترجمہ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، نہ بدلو، خبیث مال کو بالطیب، اچھے مال کے ذریعے سے۔ کیا مطلب ہے اس کی تفسیر دیکھیے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ یتیم ہے، اب یتیم بچے کو وراثت میں ایک مثال کے طور پر اچھا بکرا ملا ہے، موٹا بکرا ملا ہے بچہ کو وراثت میں۔ اب ان کے چاچا کیا ہیں، اس بچے کے پالتے ہیں، ان کے چاچا کے پاس کیا ہے، ایک خراب بکرا ہے۔ ہلو چاچا کیا کرتے ہیں، خراب بکرا کیا ہے، اب چاچا کیا ہے اس بچے کو پالتے ہیں، یہ چاچا کیا کرتے ہیں، خراب بکرا یتیم بچے کو دے دیتے ہیں اور اچھا بکرا لے کر کیا ہے سیل کر دیتے ہیں، اچھا بکرا لے کر کے سیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ زید کے ابو کا انتقال ہوا، اب زید کی پرورش ان کے چاچا کرتے ہیں، اب زید کو کیا ہے وراثت میں ایک اچھا بکرا ملا، بہت خوبصورت بکرا، بہت موٹا بکرا ملا، اچھا بکرا، لیکن زید کے چاچا کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بکرا ہے لیکن کمزور بکرا ہے، چھوٹا بکرا کمزور بکرا، وہ کیا کرتے ہیں ہلو زید کے حصے میں کر دیتے ہیں، اور اچھا بکرا کیا کرتے ہیں ان کے چاچا لے کر بزنس کرتے ہیں، اس میں اس کو کیا ہے بیچ کر کھاتے ہیں اس کا پیسہ۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس یتیم کا مال آتا ہے اس مال کو آپ کیا کرو، یہ مت کرو، برباد مت کرو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، تم نہ بدلو خبیث کو اچھے مال کے ذریعے سے۔ یعنی کہ تمہارا جو خبیث مال ہے، مطلب تمہارا جو کمزور جو بکرا ہے، اس بکرے کو تم اچھے بکرے کے ذریعے سے کیا تم مت بدلو۔ یتیم کا جو اچھا بکرا ہے وہ اٹھا کر کیا ہے ان کے چاچا، ان کا جو کمزور بکرا ہے وہ یتیم کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے شریعت میں جائز ہے۔ یعنی کہ یتیم کی پرورش بھی کیا ہے، اس کا جو مال ہے اسے پورا کا پورا پہنچنا چاہیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، تَتَبَدَّلُوا مطلب بدلنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھے مال کے ذریعے سے برے مال کیا ہے مت بدلو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، تم نہ کھاؤ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کے ذریعے سے۔ یعنی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مطلب تم مت ملاؤ۔ یعنی کہ یتیم کو زید ہے نا، ان کے ابو کا انتقال ہوا، ان کو 10 لاکھ روپے ملا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے چاچا ہلو کیا دھوکے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے ملا لیتے ہیں، اپنا موجود 10 لاکھ جو ہے نا اپنے کے چاچا اپنے مال سے ملا لیتے ہیں، ملا کر کے پورا پیسہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، جائز نہیں شریعت میں۔ ہاں اگر آپ اپنا مال کیا ہے ملانا چاہتے ہیں، زید جو یتیم جو بچہ ہے اس کا مال آپ ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو حساب ہونا چاہیے کہ زید کا اتنا مال ہے، آپ کو حساب ہے تو اچھی بات ہے، آپ کی نیت اگر صاف ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کیا ہے زید کا 10 لاکھ روپے ملا لیتے کیونکہ زید ابھی چھوٹا ہے اسے معلوم نہیں، تو 10 لاکھ روپے آپ ملا کر کے آپ ہڑپ کر لیتے ہیں پیسہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، تم نہ کھاؤ، تم مت ملاؤ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال کو اپنے مال کی طرف۔ مطلب یتیم کیا ہے، یتیم کا مال کیا ہے اپنے مال سے ملا کر کیا ہے وہ کیا ان کے چاچا کھا لیتے ہیں ان کا پیسہ۔ چاچا کر کو نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا ہے یتیم کا بہت زیادہ مالدار ہے یتیم، اس کی وراثت میں بہت زیادہ مال ملا ہے تو پرورش کرتی ہے اس کی اس نیت سے کہ اس کا مال کھا لیں ہم لوگ، اس شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے ظلم سے تو اللہ نے فرمایا کہ انہ، بے شک یہ کانا حوبن، حوبن کا مطلب گناہ ہے، کیسا گناہ ہے، کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، انہ کانا حوبن کبیرہ، یہ کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے۔ یہ آج کی تفسیر